پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کیا کہ ہیکل کے چوگرد اسرائیل کے 12 قبائل جو ہیں وہ اپنے ڈیرے کو لگائیں. اور جب ہم ہیکل کو دیکھتے ہیں تو خدا نے خاص طور پر یہودا کے قبیلہ کو چنا اور اسے جو جگہ دی وہ ہیکل کے بالکل سامنے تھی. یعنی ہیکل کا جو مین دروازہ تھا وہاں پر جو ہے کس نے ڈیرے لگائے؟ یہودا کے قبیلہ نے ڈیرے لگائے. اور یہودا جو کہ اپنے ڈیرے میں رہتا تھا وہ ہیکل کے مین دروازہ کے بالکل سامنے اور باہر تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یسوع یہودا کے قبیلہ سے تھا اور اس نے کلوری کے مقام پر اپنی جان دی. ہلیلویا. تو یہی بات ہے کہ جنگ جنہ دی لڑتا یہوہ اور جنگ کدی نہیں ہار دے. تو جو بھی خدا کی ہیکل پر، خدا کے گھر پر، خدا کے لوگوں پر، اس کے بیٹے اور بیٹیوں پر اگر کوئی بھی ابلیسی اٹیک ہوتا ہے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو یسوع پر ایمان رکھنے کے سبب سے ایمانداروں کے باپ یعنی ابراہیم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ یہودا کے قبیلہ میں شمار ہوتے ہیں ایمان کی روح سے. اور آج وہ بھی جنگ لڑتے ہیں اور تمام یرو کی دیواروں کو گرا دیتے ہیں. ہلیلویا. چلے آپ سب بیٹھ سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، آج ہم خداوند کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں ایک جگہ پر جمع کیا. یاد رکھیے گا کہ خدا نے جب انسان کو بنایا، اس نے آدم اور حوا کو جب پیدا کیا یا بنایا یا تخلیق کیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد جو تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اس کی ورشپ کرے، اس کی حمد و ثنا کرے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کے پاس تو پہلے ہی آسمان پر لاکھوں کروڑوں خربوں فرشتے تھے جو ہر وقت اس کے تخت کے سامنے جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتے رہتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں. تو پھر کیا مقصد تھا کہ انسان کو اس نے بنایا؟ یاد رکھیں کہ خدا چاہتا تھا کہ کوئی ایک ایسی مخلوق ہو جسے لوگ دیکھ سکیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور میں ان سے کے ساتھ کیا کر سکوں؟ رفاقت کر سکوں. یعنی انسان کو بنانے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو، ایسی تخلیق میں کروں کہ میں اس سے بات چیت کیا کروں اور وہ آپس میں ایک رفاقت جو ہے اس میں رہ کر وہ جو ہے مجھ سے ملاقات کیا کریں. تو یہی ایمانداروں کی زندگی کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے خدا سے رفاقت کرنا. ہلیلویا. جب کوئلے جل رہے ہوں تو وہ دہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کوئلہ کسی پاؤں کی ٹھوکر سے یا کسی چھڑی سے الگ کر دیا جائے تو وہ اتنا وقت نہیں لیتا دہنے میں جتنا وہ کوئلوں کی گیدرنگ میں یا اکٹھے ہونے پر لیتا ہے. اسی طرح سے ہر اتوار کو ہم جمع ہوتے ہیں. اس لیے جمع نہیں ہوتے کہ ہمارے جوئے اور بندھن ٹوٹ جائیں گے، بلکہ ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں. ہلیلویا. کیونکہ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، تو وہ ہمیں تمام جوئے اور بندھنوں سے کیا کرتا ہے؟ آزاد کر دیتا. ہلیلویا. تو میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا ہے آج کا ٹاپک؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ گویا ایک چھوٹا سا سوال ہے جو آپ اپنے آپ سے یا از خود آپ اس کا نوٹس لیتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں نے جب
اپنی زندگی میں 2013 میں میں نے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا. ویسے تو پہلے بھی ایمان تھا کہ یسوع نجات دہندہ ہے، لیکن جب میں نے شخصی طور پر توبہ کی، معافی مانگی، توبہ کی اور اس کے بعد یسوع مسیح کو قبول کیا، توبہ کا بپتسمہ لیا اور روح انعام میں جب میں نے حاصل کیا، تو میں اکثر میرے ذہن میں دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے ذہن میں چند سوالات جو تھے وہ خدا کا روح ابھارتا تھا. اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں آج یہاں کیوں ہوں، میں آج یہاں پر کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہاں آنے سے پہلے میں کہاں تھا، یعنی اس دنیا میں اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے بعد میں کہاں ہوں گا. تو یہ چند سوالات ہیں جو آج ہر ایماندار کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر نہ جواب ملے تو آج آپ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ کو سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں یہاں موجود ہوں. لیکن جب یہ سوال میرے اندر جنم لے رہے تھے تو میرے پاس کوئی نہیں تھا کہ جو مجھے گائیڈ کرتا، جو میری رہنمائی کرتا، اور جن کے پاس میں گیا انہوں نے بھی میری اس میں کوئی مدد نہیں کی. لیکن آج آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھے اپنے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں یا سمجھتے ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آج آپ مجھ سے بہتر ہیں، کیونکہ آج آپ کو یہ بتانے والا کوئی ہے. اگر آپ نے یہ سوال جنم نہیں لیے تو آج یہ بات خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ سوالات آپ خود سے کریں. اور ان میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب ہم روح کو پا لیتے ہیں، جب ہم روح القدس کے مسح سے معمور ہو جاتے ہیں، جب خدا ہمیں چنتا ہے، ہمیں الگ کرتا ہے، ہم پر مہر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ خدا ہماری زندگی کے اندر ایک مقصد کو رکھتا ہے. کوئی خواب دیکھ لیتے ہیں، کوئی نبوت کرتے ہیں، کوئی علمیت کا کلام رکھتے ہیں، کوئی کلام سنانے کا کلام رکھتے ہیں، کچھ حکمت کے کلام سے معمور ہو جاتے ہیں. خدا کا روح جب بھی آتا ہے تو وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا. آج آپ کی زندگی کا مقصد بھی روح القدس سے واقفیت سے جڑا ہے. اگر آپ روح القدس کا بپتسمہ نہیں پا چکے تو یاد رکھیں کہ آپ اس کے خادم ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے بیٹے نہیں ہیں. کیونکہ روح کے وسیلہ سے جو ایمان آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ اس ایمان سے منفرد اور الگ ہوتا ہے جو ایمان آپ آج رکھتے ہیں اور جو دوسرے لوگ رکھتے ہیں، کیونکہ خدا آپ کو چنتا اور الگ کر لیتا ہے. تو آج آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پاک روح کی جستجو کو رکھیں، آپ اسے حاصل کرنے کے متعلق جو ہے اس کی بھوک اور پیاس کو اپنے اندر رکھیں. آج میں مسیحیت کی بات اگر میں کروں تو میں دیکھتا ہوں بہت سے ایسے چرچز ہیں، بہت سی ایسی کلیسیائیں ہیں جو کہ پاک روح کا انکار تو نہیں کرتی، لیکن پاک روح کو اور ہی ایسی شکل دے دیتی ہیں کہ انسان اقرار کرتے ہوئے بھی کبھی جو ہے اس سے واقف نہیں ہو پاتا. تو جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ کی زندگی کا مقصد خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. ہاللیلویا. تو میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت. یوحنا رسول کی ماں پر لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10 باب اور 10ویں آیت. تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے
اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا، اور خدا باپ یہی چاہتا ہے کہ وہی انسان، وہی ہوا، وہی آدم جس سے عدن میں رفاقت رکھتا تھا، وہ رفاقت قائم ہو سکی، میں روزانہ اس سے ملاقات کر سکوں۔ لیکن کہ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یعنی انسان جو بدی اور گناہ آلودہ ہے، وہ یسوع پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو وہ پوشیدگی میں یا پردے کے پیچھے سر انجام دیتا ہے۔ میں اس سے ناواقف ہو سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیں، آپ کسی بھی جگہ پر گناہ کو سر انجام دیں، آپ آسمان تلے، اور آسمان کیا ہے؟ خدا کا تخت ہے۔ اگر کسی اونچی پہاڑی پر اگر کوئی فوج کھڑی ہو اور آپ نچلی سطح پر ہوں، تو گویا وہ شخص کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہے، کیونکہ وہ اونچائی سے آپ کو کیا کرتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے۔ تو آسمان تلے جو بھی آپ سر انجام دیتے ہیں، خدا کا تخت آسمان ہے اور وہ آپ کو دیکھ پاتا ہے۔ اور یہی یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی پائیں اور کیا پائیں؟ کثرت کی زندگی پائیں، تو یہاں پر یسوع مسیح پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، لیکن آپ میں بہت سے چور بھی ہیں، آپ میں بہت سے ڈاکو بھی ہیں، بہت سے ابلیس کے فرزند بھی ہیں، بہت سے شریر ہیں، بہت سے شریر کے فرزند ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب آپ یسوع کے مقصد کو، جو وہ آپ کی زندگی کا بھی مقصد ہے، جب آپ اسے پورا کرنے لگتے ہیں، ابلیس جو ہے وہ آپ کو ہلاک کرنے آ جاتا ہے، وہ بیریئر، وہ روڑے اٹکاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ آپ کے وسیلہ سے زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور وہ کثرت کی زندگی کب ملے گی؟ جب آپ خود اپنے ساتھ اپنے بہت سے عزیزوں کو لائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو لائیں گے۔ یہاں پڑوسی میں اسے نہیں کہہ رہا جو آپ کا نیبر ہے، جو آپ کے گھر کے پاس رہتا ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق پڑوسی وہ ہے جو اپنے اندر لگاؤ رکھتا ہے، جو یسوع مسیح کی تلاش کرنا چاہتا ہے، جسے یسوع کی بڑی اشد ضرورت ہے، وہ موت کی راہوں میں ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد صرف اپنے بچے پالنا سمجھتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ ہوتے ہوئے جو ہے میرا کام بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور یہی سب کچھ ہے، یا یہی میرا مقصد ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں اولین ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج بچ چکے ہیں یا آپ نجات یافتہ ہیں، تو کیا ہے؟ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی جو گمراہی میں، جو موت کی راہوں میں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ بھی ان کی نجات کا کیا بنے؟ وسیلہ بنے۔ یسوع وسیلہ بنا، آپ کو بھی وسیلہ بننے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پالوس کی زندگی سے بہت کچھ اس معاملے میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پالوس جو خدا کے لوگوں کے خلاف تھا، اور جب یسوع مسیح دمشق کی راہ پر اس سے ملے، ان کا اسپرچل انکاؤنٹر ہوا، تو وہاں پر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کیا یہ کہا کہ تو میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یعنی جو شخص آپ کو ستائے گا وہ گویا یسوع کو ستائے گا۔
हालेलुया। जो मुझे सताएगा वो मुझे नहीं बल्कि यीशु को सताएगा, क्योंकि मैं किस वजह से सताया जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं यीशु की मुनादी कर रहा हूँ। मैं लोगों को निजात, जिंदगी और कसरत की जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन जो है मेरे जो भी खिलाफ उठेगा, फक्की, फरिश्ती, हेरोदिस, वो क्या होगा? वो यीशु के खिलाफ होगा। हालेलुया। तो यही बात है कि जब दमिश्क की राह पर पौलुस रसूल मसीहियों को सताने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए गवर्नमेंट के कागज हासिल, परमिशन, परमिट लेने जा रहे थे, तो दमिश्क की राह पर यीशु ने उन्हें आ दबोच लिया। वो घोड़े से गिर गया, उसकी नजर बंद हो गई, सिर्फ वो सुन सकता था। तो यही बात है कि वहां पर यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? उसे यीशु मसीह ने नाम से पुकारा। किससे पुकारा? नाम से। उसका नाम पहले सौल था। उसने कहा, ऐ सौल, तू मुझे क्यों सताता है? और दूसरी अहम बात वो ये है कि वो यीशु उस पर क्या हुआ? जाहिर हुआ। उसे अपना नाम बताया, उससे हम कलाम हुआ, उसे ऐसे ही आवाज सुनाई देती थी जैसे आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। और वहां पर तीसरी जो अहम चीज थी वो ये थी कि यीशु मसीह ने जब उससे बात की, स्पिरिचुअल एनकाउंटर हुआ और उसके नाम से उसको पुकारा, तो वहां पर तीसरी जो अहम चीज है कि खुदा ने उसे उसका मकसद बता दिया। अगर आज आप इस वाकया को गौर से पढ़ना चाहते हैं तो अहमाल 26वें बाब में इसका जिक्र मिलता है। जब वो तर्सीस की राह पर थे, तो तब वो अपनी मुनादी के दौरान जो है वही तजर्बा जो वो अपनी जिंदगी में रखते थे उसे बयान कर रहे हैं। वहां पर क्या है? सबसे पहली बात कि उन्होंने उसका नाम लेकर पुकारा। यीशु मसीह आज भी आपके नामों को जानते हैं। आपका नाम इस दुनिया के अंदर कोई भी है या कुछ भी रखा गया है, खुदा आपको आपके नाम से पुकार रहा है। और नाम आपकी सेल्फ एग्जिस्टेंस को जाहिर करता है, यानी आपके इनफरादी वजूद को जाहिर करता है। यानी अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कहता हूँ कि नायाब ये बात है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बाकी सब को नहीं, मैं खास तौर पर जिसका नाम ले रहा हूँ मैं उससे मुखातिब। इसी तरह से खुदा जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर, हर एक की जिंदगी के अंदर जो है वो मकसद रखता है। और वो मकसद क्या है कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। क्या आप किसी को कसरत की जिंदगी दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। आपने वसीला बनना। जब आप किसी को ये नहीं कहेंगे आओ मेरे साथ चलो, वो कहेगा कहाँ जाना है, उन्हें कहे आए, खुदावंद हमें बुला रहे हैं। अगर आप आम ईमानदार हुए तो आप कहेंगे आसी चर्च चल रहे हैं, और आपको सब यही कहते मिलेंगे, और शायद आप में भी कोई ऐसे ही कह कर आया। नहीं, उसे कहें खुदावंद मुझे बुला रहे हैं और आपको भी बुला रहे हैं। अगर वो कहे कि मुझे तो नहीं बुलाया, आपको जरूर बुलाया होगा पादरी साहब ने, तो कहे नहीं, बात पादरी की नहीं है, बात खुदा के कलाम की है। वो सौल को नाम से पुकार सकता है, तो इसका मतलब है कि वो मुझे भी पहचानता है और आपको भी पहचानता है। आए हम खुदावन की आवाज सुनने जा रहे हैं। आए देखते हैं कि वो आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। जिस तरह से आज वो आपको आपकी जिंदगी का मकसद बता रहा है कि मैं जिंदगी और कसरत की जिंदगी तो मैं देता हूँ, लेकिन यीशु की तरह आप भी बेटे और बेटियां, आपको वसीला बनना। अगर यीशु मसीह ना आता तो जब मरने के बाद आसमान पर जाते या अदालत का दिन आता तो वो कहता कि तुमने मेरे बेटे की नहीं सुने। लोगों ने क्या कहना था? केड़ा बेटा? साढ़े को तो कोई भी नहीं आया, कोई कलाम ही नहीं कहता पाया, कोई नहीं आया, असी तो कोई इंतजार ही करते रहे। तो क्या खुदा उनको सजा देगा? नहीं देगा,
کیوں؟ کیونکہ وہ درست ہیں اور خدا انصاف کرتا ہے۔ وہ آج آپ کے پاس مجھے بھیج چکا ہے، وہ آپ کسی کے پاس آپ کو بھیجے گا، اور جب وہ نجات پائے گا تو کسی کے پاس اسے بھیجا جائے گا۔ ہلیلویا۔ تو یہاں پر اس نے جب پالوس سے مخاطب ہوتے ہیں خداوند یسوع مسیح، تو کیا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا خادم بننا اور گواہی دو۔ کس بات کی گواہی دینی ہے؟ یہاں پر پالوس کو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں نام سے پکارنے کے بعد، کلام کرنے کے بعد، کہ تجھے خادم بننا ہے اور گواہی دینی ہے۔ کن باتوں کی گواہی دینی ہے؟ کہ تو نے اس بات کا گواہ رہنا ہے کہ دمشق کی راہ پر جب میں جا رہا تھا تو خدا مجھ سے ملا اور میں گھوڑے سے گر گیا، میری نظر چلی گئی، لیکن میں اس کی آواز کو سنتا تھا۔ اور یہ گواہی تو نے ہر جگہ پر سنانی ہے۔ آج اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، آپ خدا کے روح کا تجربہ رکھتے ہیں، تو کیا آپ جب سست پڑیں یا آپ کو محسوس ہو کہ میں اپنے مختلف پریشانیوں کے اندر زیادہ گر گیا ہوں، تو آپ کو کس چیز کی گواہی قائم کرنی ہے؟ وہی تجربہ جو آپ ابتدا میں روحانی تجربے کی صورت میں رکھتے ہیں۔ تب آپ یاد کریں کہ ایک دفعہ میں پہلے بھی جب اس طرح کی گناہ آلودہ زندگی گزارتا تھا، تب بھی خداوند نے مجھے چنا تھا، اور آج بھی وہ میرے ساتھ ہے۔ تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ ایک نئی لہر قائم ہوگی، آپ ایک نئی قوت کو محسوس کریں گے، آپ کے اندر ایک نیا جذبہ آئے گا۔ میں شاید آپ کے پاس موجود نہ ہوں، لیکن خدا کا روح ہر وقت اور ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ہلیلویا۔ اور دوسری اہم بات جو خداوند یسوع مسیح نے پالوس سے کہی، اس نے کہا کہ ایک گواہی تو وہ قائم کرنی ہے، اور دوسری گواہی کیا قائم کرنی ہے؟ اور دوسری گواہی ان چیزوں کا بھی گواہ مقرر کیا جن کی گواہی کے لیے تجھ پر ظاہر ہوں یا تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا۔ یعنی ایک گواہی تو وہ ہے جو صرف تیری زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جب تو گرے، جب تو کمزور ہو، جب تو نافرمانی کر بیٹھے، جب تو نیگلیجنسی کر بیٹھے، جب تیرے اندر ڈس اوبیڈینس پائی جائے، نافرمانی پائی جائے، جب تو تابع دار نہ رہے یا سست اور کاہل ہو جائے، تو تب اس چیز کی گواہی قائم کرنا۔ اس چیز کا گواہ تو اکیلا ہے، دوسرے نہیں ہیں۔ آپ اگر سسٹر روبینہ کی زندگی کے اندر خدا نے جو گواہیاں قائم کی ہیں وہ آپ اور میں نہیں جانتے، لیکن اس سے وہ قوت حاصل کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی سے گواہی تعلق رکھتی ہے۔ ہلیلویا۔ اسی طرح سے دوسری گواہی جو پالوس رسول کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا وہ یہ تھا کہ جب تو ان لوگوں کے پاس جائے گا جن کے لیے میں نے تجھے مقرر کیا اور تجھے روح کا بپتسمہ دیا اور تجھے گواہی کے لیے خادم مقرر کیا ہے، تو اسی طرح سے جب تو ان لوگوں کے پاس جائے گا جو تیرے لیے میں نے مقرر کر رکھے ہیں۔ ٹیشو دیجیے گا، چلے رہنے دیں، ملتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر جو ہے یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جا اور میں تجھ سے کلام کروں گا، اور وہاں پر ایک نئی گواہی قائم ہوگی۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں مقصد کی تلاش چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی دو حصے ہیں۔ نمبر ایک وہ گواہی ہے جو آپ یہاں پر آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یسوع نے میری زندگی میں یہ کام کیا، پادری صاحب نے یہ دعا کی، یہ کلام سنا، یہ آپ کی گواہی ہے۔ لیکن ایک اور گواہی ہے جو آپ کی زندگی میں قائم ہونے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے جس کام کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے، آپ کیا کریں؟ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور وہاں انہیں کلام سنائیں، ان کے لیے زندگی اور کثرت کی زندگی کا وسیلہ بنے،
تو خدا جب آپ اس روح کو جیت جائیں گے تو خدا وہاں پر آپ کے اندر ایک اور گواہی کو قائم کرے گا. ہاللیلویا. تو یہی آپ کی زندگی کا کیا ہے؟ مقصد ہے. ہمیشہ ہم ایک حصے کو قائم کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. بے شک بری باتیں نہیں ہیں، سب اچھی ہیں، لیکن ان گواہیوں کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے. اور یہ گواہی کا مقصد کیا ہے؟ کہ خدا کے اس مقصد پر چلنے کے آپ قابل ہو چکے ہیں. ہاللیلویا. تو پالوس کی طرح آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا ساری عمر یہی کہتے رہنا ہے؟ میں خواب دیکھا، میں نے بڑی برکت پائی، میرے ساتھ ایسے ہو گیا، میں رات کو لیٹا تھا، خدا مجھ سے کلام کیا. کیا یہی کافی ہے؟ نہیں، یہ ایک حصہ ہے. اور یہ کیوں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تاکہ آپ دوسری گواہی کو قائم کریں. لیکن اگر آپ ایک ہی گواہی کو اپنے اندر ساری عمر لے کر بیٹھے رہتے ہیں، یا ایک ہی طرح کی گواہیوں کو لے کر، یا ایک حصے کی گواہیوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کھڑے ہوئے پانی کی طرح، آپ بہہ نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ جن کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے ان کی گواہی کیا ہے؟ کیا انہوں نے آ کر کبھی ادھر گواہی دی کہ میں فیروز صاحب کی وسیلہ سے ادھر آیا اور آج میں ان چیزوں کو پا چکا ہوں، میں نے آج وہ اطمینان اور سکون حاصل کیا ہے جس کی تلاش میں صدیوں سے کر رہا تھا، جس کی تلاش میں سالوں سے کر رہا تھا، لیکن آج فیروز صاحب کے وسیلہ سے جو ہے آج مجھے یسوع مل چکا. ہاللیلویا. یہی بات ہے کہ کوئی بھی ایماندار ہے، اس کا بیٹا اور بیٹی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اندر اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. اور پالوس کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ پالوس کی زندگی کا مقصد ہمیں اعمال 26 میں باقی 18ویں آیت میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ اسے غیر قوموں میں منادی کے لیے بھیجا گیا. ہاللیلویا. تو یہی بات ہے. کیا آج کسی مسلم کو آپ لے کر آئے، ہو سکتا ہے آپ کی یہ خدمت ہی نہ ہو، بالکل درست، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ میں یہاں پر ایک تجربہ، بلکہ ایک گواہی ہے. چند شریروں نے مل کر جو ہے مجھے قید خانہ میں ڈالا، اور وہاں پر میں ہی واحد تھا جو مسیحی تھا. تو وہاں پر ہر کوئی نماز پڑھتا تھا، اور کوئی کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا، اور میں بھی دعا کرتا تھا. لیکن میں دعا اس طرح سے کرتا تھا کہ اس کی آواز بامشکل میرے ہی کانوں تک پہنچ پاتی تھی. تو وہاں پر میں چلتے پھرتے، جیسے آپ واک کرتے ہیں، میں ایسے کمرے میں کھڑا کبھی ہاتھ ایسے ہونے، کبھی ایسے ہونے، اور کبھی میں سیدھا چلنا، اور میں کرتا رہتا. وہاں پر تمام مسلم بھائی تھے، انہوں نے فوکس کیا مجھ پر کہ یہ لڑکا جو ہے یہ جب بھی ایسے چلتا ہے یہ کچھ پڑھتا ہے. اب ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ بات سنیں، آپ کو دم وغیرہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں دم نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا آپ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی حساب کتاب لگاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں صرف دعا کرتا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں خدا سے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا، خدا نے آپ سے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں، یہ گول مول جواب ہے. کیا؟ میرا خدا گول مول جواب نہیں دیتا، ڈائریکٹ نشانے پر تیر مارتا ہے. اس نے کہا یار بڑی بات ہے، ہمیں تو آپ کے ان الفاظوں سے جو ہے بڑی طاقت مل گئی ہے. دیکھیں غیر قوم کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، ہمیں آپ کے ان الفاظوں سے بڑی طاقت مل گئی. میں نے نہیں سوچا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، اس وقت میری حیثیت کیا ہے. بے شک دنیا کی نظر میں جیسا بھی تھا، لوگ میرے متعلق جیسا، لیکن خدا اس قید خانہ میں بھی میرے ساتھ تھا. ہاللیلویا.
اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ بتا دیں. میں نے کہا مجھے آپ کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بات میں اپنے متعلق ضرور کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرا باپ بھی یہاں موجود ہے، مجھے ان کا بھی نہیں پتا، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ 26 تاریخ ڈیڈ لائن، 26 تاریخ والے دن میں اپنے چرچ میں کلام سناؤں گا. ہاللیلویا. اور وہ حیران ہو گئے. شاید انہوں نے میری بات پر زیادہ توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا شاید یہ زیادہ ہی اوور ہونے کی کوشش کر رہا ہے. شاید سوچا، انہوں نے مجھ سے کہا نہیں. لیکن جب میری ادھر سے رہائی ہوئی تو میں اپنا سامان لے کر جب قید خانہ کے سامنے سے گزر رہا تھا تو جتنے بھی مسلم بھائی تھے وہ سارے بھاگے اور وہ آ کر وہ سلاخوں کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے. اور میں جیسے گزرنے لگا، میں نے بھی رکنا تھا، میں نے بھی تو کہنا تھا اوکے بردر گڈ بائے. میں ان کو کہنے کے لیے میں بھی رک گیا. اس سے پہلے کہ میں گڈ بائے کہتا یا انہیں سلام کہتا یا خدا حافظ کہتا، تو وہاں پر انہوں نے ہر ایک کی زبان پر یہی ورڈ تھا، آپ دعا کریں ہم یہاں سے نکل جائیں. ہاللیلویا. وہاں پر مولانا حضرات تھے، وہاں پر قاتل تھے، وہاں پر نوسر باز تھے، وہاں پر زناکار تھے. اور وہ میں ان کے چہروں پر دیکھ رہا تھا کہ ان کے اندر اتنی حسرت تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ جائے گا، یہ دعا کرے گا تو ہم یہاں سے آزاد ہو جائیں گے. تبھی ایک شخص نے کہا کہ خدا تم سے بات کرتا ہے. ہاللیلویا. یہ غیر قوم کی گواہی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں نے پوری قوم اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا جتنا میں نے اس سامری کون سی عورت تھی، کنانی عورت میں دیکھا. ہاللیلویا. یہ ایمان میں نے آج تک اپنے کرسچنس میں نہیں دیکھا جو غیر قوم میں دیکھ کر آیا. اور میں نے ان سے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا آج تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا تاریخ بتائی، لیکن 26 نہیں. میں نے کہا تاریخ 26 تاریخ کی ڈیڈ لائن، آج رات ہوں 26 تاریخ کو کلام سناؤں گا وہ پرے سینٹر. ہاللیلویا. اور میں ان سے کہہ کر جو ہے میں چلا آیا. اور جب میں گھر آیا تو دیکھیں خدا کی خادمہ مجھے پہلے ہی قید خانہ میں جب مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں، بچے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آپ کب آئیں گے، لیکن اس عبادت پر کلام آپ سنائیں گے. ہاللیلویا. دیکھیں روح کیا ہے، ایک ہی ہے. مجھے کیا تاریخ ملی 26، انہیں کیا کلام خدا کے دیا کہ آپ کلام آپ سنائیں گے. بات تو ایک ہی ہو گئی، بات ایک ہی، کوئی فرق نہیں ہے، الفاظوں کا فرق ہے. اور جب میں گھر پہنچا صفائی ستھرائی کی، بہت زیادہ داڑھی بڑی ہوئی تھی، فریش فروش ہو گئے. باجی بھی ملنے آئی اور بھی آئے، بہنیں آئی ملنے، مسلم بہن وہ بھی آئی. تو وہاں پر جب وہ چلی گئی تو جب میں گزر رہا تھا تو وہاں پر کبڈ کے اوپر ایک میں نے پیج لگایا تھا جو منتھلی میٹنگ کا، یاد ہے سب کو پتا ہے. تو وہاں پر میں نے ایسے جا کر دیکھا کہ اب جو خدا نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے اب میں دیکھوں کہ وہ مجھے کب سر انجام دے گا. اور جب میں نے وہاں پر تاریخ دیکھی تو وہاں پر 26 تاریخ تھی. ہاللیلویا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو ہی میٹنگ ہے ہماری گھر. لیکن ایک بات بڑی افسوسناک ہوئی، وہ کیا تھی، میں نے 26 تاریخ کو کلام سنایا جس میں کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا ہماری منتھلی میٹنگ. اور میں نے بچوں کو کلام سنایا. زائن تھا، میری بیٹی تھی، یہ میرے دونوں بیٹیاں تھیں اور ایک ادھر رینا کے بچے. بہرحال جس کا یہ آپ کے لیے لمحہ فکر ہے، میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں نے خدا کے آواز کو، اس کے کلام کو، اس کے مقصد کو جانا اور اس کی مرضی کو پورا کر دیا. ہاللیلویا. تو یہی بات ہے کہ آج خدا آپ کی زندگی میں بھی مقصد رکھتا ہے.
خدا آپ سے کلام کرتا ہے، وہ اگر مجھے قید خانہ میں مجھ سے کلام کر سکتا ہے، جہاں پر میری حیثیت ایک چور اور ڈاکو کی تھی، خدا تب مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ آپ کو کیوں تنہا چھوڑے گا؟ وہ آپ کی زندگیوں میں بھی مقصد رکھتا ہے، ان بزرگوں کی زندگی میں مقصد رکھتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں مقصد رکھتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اب یہاں پر کیا میں نے غیر قوم میں کلام سنایا؟ کیا میں نے بائبل پکڑ کر کلام سنایا؟ نہیں، خدا موقع کی مناسبت سے آپ کو استعمال کر سکتا ہے۔ پالوس اور سیلاس قید خانہ میں تھے تو وہ دروغہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھے مار دیں گے، انہوں نے کہا نہیں ماریں گے، بے فکر ہے، تو اس نے قبول کیا، تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ میں تو یہاں آ گیا، لیکن میں ایک بات ایمان سے کہہ سکتا ہوں، وہ اختیار میرا نہیں، وہ ان کا اپنا، لیکن وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ مسیحی جو ہیں وہ ایسے ویسے نہیں ہوتے، وہ واقعی خدا ان سے کلام کرتا ہے، وہ گول مول باتیں نہیں کرتا، کیونکہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا میرا خدا گول مول نہیں، ڈائریکٹ نشانے پر تیر مارتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ کی زندگی کے اندر بھی وہ مقصد ہے، حالات اور واقعات کے لحاظ سے خدا آپ کی زندگی میں بھی ایک مقصد رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ بڑے آسانی سے کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ جو آپ کے پاس نہیں چلتے انہیں ہر روز کہیں، انہیں بار بار کہیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، لیکن ایک تہیہ ضرور کہیں کہ اے خدا اس مہینے میں ایک شخص کی زندگی ضرور بچاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ اور دیکھیں خدا جو ہے آپ کو اس مقصد میں جو وہ آپ کی زندگی میں پہلے سے رکھتا ہے، خدا ضرور پورا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ اور خدا